بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب المیاہ کی آج ہم حدیث نمبر 9 پڑھیں گے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قالا فرمایا، فی الحرتی بلی کے بارے میں، فی الحرتی بلی کے بارے میں یہ فرمایا، انہا بے شک وہ بلی، لیست بنجس ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے، انما سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف ہیا وہ من الطوافین بہت زیادہ چکر لگانے والی چیزوں میں سے ہے، بہت زیادہ چکر لگانے والی چیزوں میں سے ہے، علیکم تم پر۔ اس کو نکالا ہے اربعہ نے، یعنی کہ 4 کتابوں کے اندر، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ مقدمہ میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اربعہ سے کیا مراد ہے؟ من عدد الثلاثۃ الاولی، پہلے 3 کے علاوہ، پہلے 3 کیا تھے؟ احمد، بخاری، مسلم۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وصححہ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان کا نام ہے حارث بن ربعی، نیچے حاشیے میں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے، ان کا لقب بھی لکھا ہوا ہے، فارس رسول اللہ۔ حاشیے میں نظر آیا نیچے؟ نام ان کا ہے حارث بن ربعی، فارس رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ فارس کا معنی ہوتا ہے شاہ سوار، شاہ سوار کا مطلب گھوڑ سواری کرنا، ٹھیک ہے، یعنی عمدہ ترین شاہ سواروں میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث کے پیچھے ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ یہ ہے، تفصیل اس مسئلہ میں یہ ہے کہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو تھی جن کا نام تھا کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، انہوں نے وضو کرنا تھا تو انہوں نے ان کے لیے پانی رکھا، تو ایک بلی آئی، اس نے اسے پینا چاہا، تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے برتن کو تھوڑا سا جھکا دیا، اس طرح بلی کے لیے اور جھکا دیا، تو اس نے پیا اور وہ چلی گئی۔ تو ان کی جو بہو تھی وہ تعجب کا شکار ہو گئی کہ یہ بلی اس سے پانی پی لیا اور پھر اس سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں، یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کیا ہے؟ نجس ہے، پلید ہو گیا پانی، اور پھر سیدنا ابو قتادہ نے اس سے وضو کر لیا، اس بات سے وہ تعجب کا شکار ہو گئی۔ تو سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے۔ نجس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ طاہر کے ساتھ، یعنی یہ جو پانی ہے، یہ جو چیز ہے، یہ کوئی پلید نہیں ہوئی، اور یہ جو بلی ہے یہ بھی پلید نہیں ہے۔ ایک قاعدہ ہے کہ جو ہر حرام جو چیز ہوتی ہے نا، اس کا پلید ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر پلید چیز حرام لازمی ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر حرام چیز کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ پلید بھی ہوگی، لیکن ہر پلید چیز کا حرام ہونا ضروری ہے۔ بلی حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ پلید نہیں ہے۔ گدھا، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن اس کا جو جسم ہے وہ پلید نہیں ہے، بات سمجھ آ گئی۔ لیکن جو پلید چیز ہوگی نا، جب پلید ہو گئی ہے وہ حرام لازمی ہوگی، قاعدہ سمجھ آ گیا؟ تو بلی بھی ان چیزوں میں سے ہے جو حرام ہے لیکن پلید نہیں ہے۔ یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی جو مونچھیں ہیں نا وہ پلید ہیں، تو اس طرح کا کوئی بھی استثناء حدیث میں نہیں ہے کہ اس کی مونچھیں جو ہیں وہ ناپاک ہوتی ہیں باقی بلی پاک ہوتی ہے، ایسا کوئی استثناء حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انہا لیست بنجس، بے شک وہ بلی ناپاک نہیں ہے، پلید نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مونچھوں کا استثناء وغیرہ وہ نہیں کیا، یعنی ساری بلی پاک ہے، انہا کے اندر وہ ساری آ رہی ہے، بات سمجھ آ گئی۔
ہاں ایک چیز ہے کہ اس کے منہ کو اس نے تازہ بھی کوئی نجس چیز کھائی ہے، اس کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس نے کسی چیز کے اندر اس نے منہ داخل کر دیا اور اس نجس چیز کے اثرات وہ نظر آ رہے ہیں تو پھر الگ بات ہے. لیکن اگر اس کے مونچھوں کو یا اس کے منہ کو کوئی چیز نہیں لگی ہوئی نجاست اور اس نے کوئی چیز کھا لی یا اس نے کوئی چیز پی لی تو وہ پانی بھی طاہر ہے اور جو کھانا ہے وہ بھی کیا ہے؟ طاہر ہے. اس کا کھانا درست ہے اور جو پانی ہے اس کو پینا استعمال کرنا درست ہے، وہ پانی طاہر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ انہا بے شک وہ بلی لیست من نجاسن پلید نہیں ہے. اچھا آگے ایک علت بیان کی ہے، ہمارا دین آسانی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ فرمائے سوائے اس کے نہیں، انما کلمہ حسر ہے، وہ بہت زیادہ چکر لگانے والی چیزوں میں سے ہے تم پر. اگر بلی جس چیز کے اندر منہ داخل کر دے، پانی کے اندر یا کسی کھانے کے اندر، وہ چیز پلید ہو جائے اور بلی پلید ہو، اس سے انسانیت بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائے گی، بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائے گی کہ جس چیز کے اندر اس نے منہ داخل کر دیا، جس چیز کے ساتھ وہ لگ گئی، کپڑوں کے ساتھ لگ گئی، کسی چیز کے ساتھ لگی، تو پھر تو یہ انسانیت کے اوپر ایک بہت زیادہ ایک مشقت ہو جائے گی نا. تو ہمارا دین یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے نہ کہ لوگوں کو تنگی کے اندر مبتلا کرتا ہے. بات سمجھا گئی؟ دین ہمارا آسان ہے. تو یہ یہاں پر اس کی علت بیان کی گئی ہے، دین نے بیان کر دی کہ یہ جو تمہیں کنسیشن رعایت دی گئی ہے نا، وجہ یہ ہے. اب ہم اس کے سیغوں کی طرف آتے ہیں. وان ابی قتادہ، کاف پر فتح ہے، کاف کے اوپر کیا ہے؟ ان حرف جار، ابی کیا سیغہ ہے؟ واحد مذکر اسم جامد، حمزہ با واو ہفتہ اقسام محمود الفا ناقص واوی جمع آباؤن. اچھا قتادہ یہ بھی اسم جامد ہے، کاف تا دال مادہ اس کا، کاف تا دال. رضی اللہ عنہ یہ حل ہو گیا پیچھے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ، قال فی الحرہ فرمایا بلی کے بارے میں. الحرہ کیا سیغہ ہے؟ واحد مؤنث اسم جامد مادہ ہارارا ہفتہ اقسام مضاعف ثلاثی، ٹھیک ہے، جمع اس کی کیا ہے؟ ہرارون. انہا، انہا حرف مشبہ بالفعل، کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے؟ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعلہ. اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. انہا لیست، ہا ضمیر یہاں پر کیا بنے گی؟ منصوب متصل. کیا بنے گی؟ منصوب متصل. انا یہاں پر اس کا عامل ہے نا، اور اپنے عامل کے ساتھ متصل آ رہی ہے، مل کر آ رہی ہے. اور جو انا کا اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا، لہذا منصوب کیا بن جائے گی؟ متصل. انہا لیست، لیست کیا سیغہ ہے؟ واحد مؤنث فعل ماضی، باب غیر متصرف ہے اس کا، ٹھیک ہے. بس اس کے چند الفاظ آتے ہیں، آگے مضارع وغیرہ استعمال نہیں ہوتا. لیست، لیسا، لیسو، ٹھیک ہے. تو یہ چند الفاظ آتے ہیں، باب کی جگہ پر آپ نے کہنا ہے کہ غیر متصرف. کیا کہنا ہے؟ غیر متصرف کا مطلب کہ اس کی گردانیں وغیرہ نہیں آتی. اس کا وزن کیا بنے گا؟ فعلت. یہ ساکن ہے نا، فعلت اس کا وزن بنے گا. بی ناجاسن، با حرف جر، اور ناجاسن یہ مصدر ہے. باب سامیہ، ناجیسا ینجسو ناجاسن، معنی ہوتا ہے پلید ہونا، ناپاک ہونا. مادہ نون جیم سین ہفتہ اقسام صحیح سالم. انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حسر، کلمہ حسر. حسر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بند کر دینا، محصور کر دینا. حسر محاصرہ، آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ محاصرہ کر لیا، گھیر لیا. تو کسی چیز کو اس طرح محیط کر دینا، گھیر دینا کہ وجہ صرف اور صرف یہی ہے. علت کو یہاں پر بند کر دیا گیا ہے کہ بلی ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، سوائے اس کے نہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ چکر لگانے والی چیزوں میں سے.
تو بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انا ماں کو کلمہ حسر. یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انا اور ایک ماں. جب یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہے نا، ان پر جو ماں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ماں کافہ. کیا کہتے ہیں؟ ماں کافہ. کافہ کا معنی روکنے والا، کفہ یا کفو کا معنی روکنا. کافہ واحد مؤنث اسم فاعل. کافن کافانی کافون کافتن. جس طرح باب آپ نے پڑھا ہے، باب صرف میں مد یا مدو سے اسم فاعل کیسے آتا ہے؟ مادن مادانی مادون مادتن. واحد مؤنث کا صیغہ ایسے ہی آتا ہے نا. اسی طرح کافتن ہم کافہ کہتے ہیں، ماں کافہ. تو کفہ یا کفو کا معنی تھا روکنا، روکنے والا. ماں روکنے والا کس کو؟ ان کو عمل سے روکنے والا. جب یہ حروف مشبہ بالفعل کے اوپر ماں آ جاتا ہے، اس کو ماں کافہ کہتے ہیں. یہ ان کو عمل سے روک دیتا ہے. حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں. لیکن جب ان کے اوپر ماں آ جائے تو پھر یہ عمل نہیں کرتے. یہ ماں ان کے عمل کو روک دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ انما سوائے اس کے نہیں، ہیا وہ بلی. ضمیر کا پیچھے مرجع ضرور ہوتا ہے، اس کا مرجع یہ لفظ ہے پیچھے، لفظ ہرا. وہ بلی من الطوافین، من حرف جار اور الطوافین جمع مذکر اسم مبالغہ. کیا بنے گا؟ جمع مذکر اسم مبالغہ. باب اس کا ہے ناصارہ. طاف یطوف، طوا ووفا ہفتک سام اجوف واوی. فعال آپ نے وزن پڑھا ہے نا اسم مبالغہ کا، فعال ضراب نصار. اسی طرح طواف بہت زیادہ چکر لگانے والا. ٹھیک ہے، پھر یہ جمع بن گئی اس کی. طواف طوافانی طوافون رفعی حالت بنے گی، اور طوافین نصبی جری حالت ہے، اور یہاں پر اس کی جری حالت ہے. من جار جو آ گیا، من الطوافین. جمع مذکر سالم ہوتی ہے نا، اس کا جو جمع کا جو نون ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کا نون وہ مفتوح ہوتا ہے، اور تثنیہ کا نون کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. علیکم الا جار ہے، اور کم مجرور بحرف جر یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، حل ہوگا جی. اخرجہ الاربعہ، اخرجہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف باب افعال. ہو ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول بنے گی. الاربعہ تو اس کا فاعل ہے، یہ بھی اسم جامد ہے. را با عین اس کا مادہ ہے. وصححہ یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف باب تفعیل، مادہ صاد ہا ہا ہفتک سام مضاف ثلاثی. ہو ضمیر منصوب متصل ہے، فاعل اس کا یہ ہے. صحیح قرار دیا ہے اس کو ترمذی نے. ترمذی، ترمذ سے اسم منصوب اسم جامد ہے. وابن خزیمہ، جب آپ عربی میں پڑھیں گے الترمذی وابن خزیمہ، کیونکہ اس کا عطف اس کے اوپر ہے. اس کو صحیح قرار دیا ہے امام ترمذی نے اور ابن خزیمہ نے. تو یہ بھی اسم جامد ہے. ابن بانون واو اس کا مادہ ہے. خزیمہ یہ بھی اسم جامد ہے. ویسے یہ تصغیر ہے، پیچھے اصلاً ہم دیکھیں تو الخزمہ ایک درخت کو کہتے ہیں جو کھجور کی طرح کا ہوتا ہے، اس سے تصغیر ہے اسم جامدی. خا زا میم اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، مکمل حال ہوگا جی. کسی کا کوئی سوال اس میں؟ باب اس کا ناصارہ طواف یطوف. طواف نہیں آپ نے چکر لگانا، ہاں اس میں چکر ہوتے ہیں نا، بیت اللہ کے آس پاس چکر ہوتے ہیں، اس کو طواف کہا جاتا ہے. تو یہ طواف یطوف کا معنی چکر لگانا نہیں، کلمہ حسر. ہاں جی، جب انا کے اوپر ماں آ جاتا ہے نا، یا انا کے اوپر ماں آ جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل کے اوپر، تو اس کو پھر کلمہ حسر کہتے ہیں. یہ ایک الگ، یعنی کہ دو کلموں سے مرکب ایک کلمہ بن جاتا ہے.